لیکن ایک بردر کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیے، سب کچھ انہی سے پوچھو، وہ بولے تو بالکل صحیح۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ خاص کر یہ کیا نہیں گیا، بریلویوں میں دیوبندی میں نہیں گیا، ہم اہل حدیثوں میں بہت گیا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا معلوم کیا؟ کون سا بھی کتاب و سنت بولتے ہی ہمیں اندھا دھن جاتے، دیکھتے ہی نہیں اس کے پاس منہج سلف ہے یا نہیں ہے، وہ کتاب و سنت واقعی پڑھا یا نہیں پڑھا، وہ کہاں سے پڑھا، کن کتابوں کا مطالعہ کیا، اس کی توحید کیسی ہے، یہ سب نہیں۔ خالی بولو ہمیں کتاب و سنت کو مانتے، اس کے پیچھے ایک گروپ۔ کتاب و سنت کو منہج سلف کے طریقے پہ سمجھنا اہل الحدیث ہے، خالی کتاب و سنت کو۔ اور اہل الحدیثوں کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں بردر سے بھی، سسٹر سے نہیں، علماء سے فتویٰ پوچھے۔ آج بردر سسٹر کا فتنہ بہت آگے، گلی گلی کو وٹ ٹو وٹ قرآن۔ کوئی سلفی عالم، کوئی فارغ عالم بتاؤ وٹ ٹو وٹ پڑھایا کا؟ انہیں سب پڑھ کو نہیں آئے گی قرآن نے، سو پڑھاتے سے کون بولو؟ بردر سسٹر کہتے، بردر سسٹر۔ نہ مدنی، نہ سلفی، نہ عمری، کون بھی نہیں پڑھایا نا، ان کو سب قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ خالی بردر کچھ سمجھ میں آتا، سسٹر کچھ سمجھ میں آتا، ادھر سسٹر کو ادھر بردر کو۔ کیا کھیلا مذاق قرآن نے؟ قرآن اترا نہیں، وٹ ٹو وٹ اترا، کائی کو وٹ ٹو وٹ پڑھنا؟ وٹ ٹو وٹ پڑھے تو کبھی کبھی معنی میننگ ہی بدل جائیں گے، ورڈ بائی ورڈ تم سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن کو۔ جاؤ اٹھا کے پچھلے ترجمے دیکھو جو ورڈ ٹو ورڈ کیے ہیں، ایک آیت پڑھ کے بھی ترجمہ سمجھ نہیں سکتے۔ ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے سے قرآن کی پوری چاشنی، پوری حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے عادات میں، اطوار میں کوئی تقوی نہیں، کوئی ایمانی جھلک نہیں۔ کیا پڑھانے والا نا انہیں پینٹ جھاڑتا رہتا، اس کا انشرٹ کر لے کو آتا انہیں، وہ بھی پینٹ جھاڑ لے کو، انہیں ورڈ ٹو ورڈ پڑھاتا رہتا۔ تجھے کہیں گے ورڈ ٹو ورڈ، پہلے سنت کے طریقے پینٹ پہننا سیکھ تو۔ پہلی چیز عربی میں قرآن پڑھنا سیکھو جی، وہ نہیں آتا انہیں، ایک سال کا ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لیا کرتے، تو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ورڈ ٹو ورڈ سیکھ لیا کرتے، انہیں قرآن میں کیا ہے پورا معلوم کرتے اسے۔ پوری زندگی کھپا کو ابن عباس ہی دعویٰ نہیں کرے رہیں گے مجھے پورا معلوم بول کے، ابھی نہیں ایک سال کو جا کو آیا نا، ایک گھنٹے کو اسے پورا معلوم کر۔ اور جگہ جگہ گلی میں 10 جگہ کیا ورڈ ٹو ورڈ چلاتے ہیں، کون چلاتے ہیں پورے؟ وہ بھی کتاب و سنت اہل الحدیث بولنے والے۔ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، سلف میں تمہیں کہیں نہیں بتا سکتے، اسلاف میں کوئی نہیں ہے ایسا عالم جو ورڈ ٹو ورڈ پڑھایا ہے، بتاؤ ایک کا نام لو، کوئی اہل حدیث عالم کا نام لو۔ یہ چیز سستی جنت، سستے عالم کی سرٹیفکیٹ، انہیں ایک سال جا کو آتی نہیں، اسے سرٹیفکیٹ مل جاتی، اسے انہیں بڑی بن جاتی، اس کے پیچھے 4 لوگ، پھر انہیں بڑی بن جاتی، اس کے پیچھے 4 لوگ، انہیں بڑی بن جاتی، اس کے پیچھے 5 لوگ۔ اب دیکھتی انہیں آپ 4 لوگ تو آگے ایک سینٹر کھولو جی، ہاں سینٹر کھول ڈالے، ہاں سینٹر کے واسطے دو بھائی چندہ دو، اب کیا ہے دن بھی مل گا دنیا ہی مل گی، ہاں اوپر اوپر آپا آپا باجی باجی بول کے ادھر ادھر پورے گھر کے کام بھی کر لیتے بچہ اس کے، اور کیا ہے خاندان چلانے کے واسطے پیسہ بھی آ جاتا۔ چلو یہی وہ حدیث ہے جسے اللہ کے رسول آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین سے دنیا کمائیں گے، دین سے، دین سیکھنے کا غرض دنیا ہوگا۔ یہ فتنہ بہت آگے جا رہا ہے، بہت آگے، اور عوام اندھا دھن سب سمجھ کے صحیح جا رہے۔ جتنے اہل الحدیث سے منکرین حدیث ہوئے اتنے کسی اور فرقے سے نہیں ہوئے، کیوں؟ قرآن حدیث بول کو بلایا۔ جتنے انجینئر مرزا کو آج ماننے والے ہیں ان میں زیادہ تر اہل حدیث ہی ہیں جو کنورٹ ہو کے اس کی طرف گئے۔ یہ ہمارے واسطے سب سے بڑا خطرہ بن گیا آج۔ یاد رکھو مسلمانوں، بڑی درد مندی کی اپیل ہے، پڑھانے والا کیسے ہے، اس کا علم کیسے ہے، اس کے عادات کیسے ہیں، اس کے اطوار کیسے ہیں، اس کا اٹھک بیٹھک کیسا ہے، پھر اس کے بعد اس کے پاس جاتے علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اہل سلف کا منہج ہے۔ تو یہ جہلا علماء کے مقابلے میں جہلا کا فتنہ بہت عام۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے سماعت کی مسٹر ربانی صاحب کی ولولہ انگیز تقریر۔ یہاں پر ایک دعوت فکر میں یہ دینا چاہوں گا کہ یہی باتیں جو ان صاحب نے کہیں، آج ان کو مجبوراً یہ باتیں کہنی پڑ رہی ہیں، ورنہ ان مولویوں کا کام یہ تھا آج سے پہلے جب یہ بردرز کا فتنہ اور محمد علی مرزا کا فتنہ جب نہیں آئے تھے، ایسے گھر گھر میں تبلیغ جب نہیں ہو رہی تھی، تب ان باتوں کے لیے یہ لوگ یوں بولتے تھے کہ ایسی باتیں وہ کرتا ہے جن کے پیٹ کا دندہ بند ہونے والا ہے۔ کیونکہ یہ جتنی باتیں اس مولوی نے اس کلپ میں بولی کہ ورڈ ٹو ورڈ قرآن کوئی نہیں پڑھا، اور ورڈ ٹو ورڈ جو ہے قرآن کا ترجمہ کوئی سمجھ نہیں سکتا،
اور ایسا ہے ویسا ہے، علماء سے پڑھو، خود قرآن و حدیث کھول کے مت بیٹھ جاؤ۔ میرے بھائی یہی بات ہم بریلوی حضرات بھی کہتے ہیں، ہمارے علماء اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ خود سے قرآن پڑھو گے تو فتنہ بنو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب یہ بات ہمارے علماء کہتے تھے تو وہاں بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ تمہارا دھندا بند ہو رہا ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو، تعویلیں پیش کرتے ہو۔ تو آج مولویوں میں کہتا ہوں تمہارے اوپر اللہ کی کیسی مار پڑ رہی ہے کہ آج تم ہی مولویوں کو یہ بات بولنی پڑ رہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شاید ان ملا جی کا بھی پیٹ کا دھندا بند ہو رہا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک اور وہابی عالم بنام شیخ نجیب بقالی صاحب کا بیان سماعت کریں۔ ہمارے دائی لوگ بیچارے، کوئی گیتا اٹھا لیتا ہے، کوئی بائبل اٹھا لیتا ہے، کوئی وید اور قرآن پڑھنے لگتا ہے۔ اس کو پوچھا جائے بھائی قرآن تجھے یاد ہے، قرآن تجھے معلوم ہے؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن وید پڑھ رہا ہے۔ تیسر من القرآن وأقرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، ہمارے اماموں نے دعوت دی تو قرآن سے دی۔ جو حضرات علماء سے دور رہتے ہیں شیطان ان کے قریب آتا ہے۔ علماء سے جڑ کر رہیے۔ تو حضرات آپ نے مسٹر بقالی صاحب کی تقریر بھی سماعت کری، اور یہ بھی وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو بریلوی علماء استعمال کیا کرتے تھے۔ لگتا ہے ان کے پیٹ کا دھندا بھی بند ہو گیا ہے، برادرز نے بند کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک چیز اور غور کی ہوگی، یہود چھاپ داڑھا ان کے چہرے پر آپ دیکھے ہوں گے، یعنی انہوں نے جو ہے سنت رسول کی دھجیاں اڑانے کے ریکارڈ توڑ رکھے ہیں۔ اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ جب یہ استنجا گھر میں جاتے ہوں گے تو ایک ہاتھ سے یہ پانی لیتے ہوں گے، دوسرے ہاتھ سے کپڑے سنبھالتے ہوں گے، تو یہ داڑھی کدھر جاتی ہوگی؟ بہرحال کچھ ہو سکتے ہیں عقل کے اندھے کہیں کہ تم سنت رسول کا مذاق بنا رہے ہو۔ ہم نہیں بنا رہے ہیں، یہ مولوی بنا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ان کے اصحاب اور تابعین تبع تابعین نے جانا، حیرت کی بات ہے کہ اس سے زیادہ یہ ملا جان رہا ہے۔ صحیح بخاری کی تو روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے داڑھی پکڑ کر کاٹ لیتے تھے، تو وہ نہیں جانے کہ اللہ کے رسول کی منشا کیا تھی داڑھی بڑھانے والی، اور یہ ملا جان گیا۔ بہرحال وہ مقصد ہمارا بھی نہیں ہے۔ اب آئیے پھر ایک مولوی بنام شیخ ظفر الحسن مدنی، جو تو پورا اٹیک کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ بھائی کہہ دیں کہ یہ بردر عمران کے بارے میں ہی ہے یا نہیں ہے، تو اس کلپ میں آپ کو پورا یقین ہو جائے گا کہ یہ بردر عمران ہی کے لیے بول رہے ہیں۔ آئیے ان کو سماعت کریں۔ میں کہتا ہوں جتنا دعوت کا کام اس زمانے میں ہو رہا ہے، گلی گلی میں دائی پیدا ہے۔ گھر سے انا للہ و انا الیہ ترجعون ہی پڑھتا ہو، گھر سے انا للہ و انا الیہ ترجعون ہی پڑھتا ہو، گھر سے انا للہ و انا الیہ ترجعون ہی پڑھتا ہو۔ میں بتا رہا ہوں، لیکن ہے دائی مبلغ اسلام۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے یہ تمام کلپ سنی۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہیں گے، اس طریقے کی بے شمار کلپس ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک ایسی ویڈیو بنا